السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، عام طور پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حنفی جو ہے نا حدیث کو نہیں مانتے، حدیث پر عمل نہیں کرتے، اور دوسرا یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو احناف ہیں، یعنی علماء احناف، علماء دیوبند، علماء اہل السنت والجماعت والے، وہ ضعیف احادیث، جھوٹی احادیث یہ بیان کیا کرتے ہیں، اس پر عامل ہیں، یعنی اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ان کے خلاف حدیث آ جائے وہ نہیں مانتے، انہیں سمجھاؤ اپنی بات سے نہیں جاتے، یعنی اس طرح کی وہ باتیں بار بار کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی غیر مقلد عاقل نے مفتی طارق مسعود کے متعلق، کہ مفتی طارق مسعود جو ہے نا وہ جھوٹی حدیث بیان کرتے ہیں، کوئی انار کی فضیلت میں کوئی حدیث تھی وہ جو بیان کر رہے ہیں، اس پر عاقل نے اپنے انداز سے ایک گفتگو کی، اس میں جو ہے نا مفتی طارق مسعود کے متعلق کہا کہ وہ مکھی پر مکھی مار رہے ہیں۔ میرے متعلق بھی ایک ویڈیو بنائی، اس میں بھی یہ کہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایک لفظ ہاتھ آ گیا کہ مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، تو مفتی طارق مسعود کے متعلق کہا کہ مکھی پر مکھی مار رہے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے اس طرح سے گفتگو کی کہ بھئی یہ بات جو ہے نا جھوٹی بیان کر رہے ہیں، جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، جو کچھ ہے ان کے اپنے علماء نے اسے جو ہے نا ضعیف قرار دیا ہے۔ مفتی طارق مسعود ہوں یا طارق جمیل صاحب ہوں یا حنفی یا دیوبندی دیگر علماء ہوں، ان کے یہاں طارق جمیل صاحب کے یہاں تو بھرمار ہوتی ہے جھوٹی روایات بیان کرنے میں، ان کے یہاں تو بہت تساہل ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب قدرے بہتر ہیں، لیکن بعض مرتبہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی جھوٹی روایت، جس طریقے سے کہتے ہیں نا مکھی پر مکھی مارنا، پچھلے دنوں ایک حنفی بھائی نے میرے خلاف ویڈیو بنائی تھی، اس نے بھی ایسی مکھی پر مکھی ماری تھی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے خیال کی تردید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابو یوسف کے حوالے سے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب کو ہمارے گھر میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ میری نواسیاں کہہ رہی تھی کہ وہ ٹلو مٹولو شاید انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو اس نے عاقل نے اس طرح کی گفتگو کی، لیکن مفتی طارق مسعود کا ظرف دیکھیں۔ اب یہ لوگوں کو یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ جو نا بات ماننے والے نہیں ہیں، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، رجوع نہیں کرتے، مانتے نہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے، لیکن آپ مفتی طارق مسعود نے گفتگو کی اس عاقل کی اس ویڈیو کے بعد، پہلے تو یہ کہا بھی یہ پتہ نہیں اہل الحدیث ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایسی چیز کو تو پائی تو نہیں جاتی، کیونکہ نام حدیث کا لے اور حدیث پر عمل نہ ہو۔ بہرحال تو پھر ان کو کہا کہ اگر مجھے بھی کہتے تو بھی میں رجوع کر لیتا، لیکن جب کہا میں ویڈیو دیکھی تو مجھے اگر کہتے تو میں شکریہ بھی ادا کرتا، اور پھر اس ویڈیو میں شکریہ بھی ادا کیا اس عاقل کا کہ بھائی انہوں نے مجھے اطلاع کی، شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی لمبی چوڑی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں تھی، چھوٹی بنا دیتے تو بات بن جاتی۔ وہ آپ ویڈیو سن لیں۔ ایک میں نے حدیث بیان کی ہے کہ انار کا ایک دانہ ایسا ہے جو جنت کا دانہ ہے۔ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ہر انار میں ایک دانہ ایسا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا۔ تو ایک اہل حدیث مولانا، وہ اہل حدیث بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ، واللہ عالم، میں نے سمجھا کہ شاید اہل حدیث ہوں گے، وہ کچھ اور ہی چیزیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں، تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سعودی عرب کے مفتیوں کے مقلد ہیں یا حدیث کے فالوور ہیں، کچھ کھوپڑی میں سمجھ میں نہیں آتی بات۔ خیر وہ جو بھی ہیں ہم سے اچھے ہی ہوں گے، میرا مقصد ان کی برائی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے کہیں سے میسج بھجوا دیتے مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے، میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے بھائی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی، وہ حدیث کیا ہے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلے میں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی؟ تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ، جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا، ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی، تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود نے بڑی زبردست گفتگو کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہمارے علماء کے اندر ظرف ہے، برداشت ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ اب یہی لوگ دھوکہ دیا، آپ مجھے کوئی ایک غیر مقلد بتائیں جو جنہیں آپ نے سمجھایا ہو اور اس نے احناف کی بات مان کر رجوع کیا ہو۔ اب مفتی طارق مسعود اتنے بڑے مفتی ہیں، ایک عام بندہ ہے یہ عاقل، اور عالم بھی نہیں ہے، اور سارا دن اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ شرم گاہ کو چاٹو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کا دفاع کرنے والے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ ممانعت کی دلیل دکھائیں، وہ کمنٹس میں لکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بریلوی کہتا ہے کہ صلاۃ و سلام کی ممانعت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اذان کی بات، بھئی آپ کہیں اللہ کے رسول نے منع کیا کہ اذان سے پہلے درود و سلام نہ پڑھیں، صلاۃ و سلام نہ پڑھیں؟
اب دیکھیں صلاۃ و سلام، دیکھیں اللہ کے رسول پر درود بھیجنا باعث ثواب ہے نا. اب وہ اگر ایسی جگہ آ جائے جس کا ثبوت نہیں مل رہا، آپ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے، وہ کہتا ہے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ صلاۃ و سلام کو بھی برداشت نہیں کرتے، اور اس اپنی باری آئے تو یہی ممانعت کا بہانہ بنا کر شرمگاہوں کو چاپنے کی اجازت دے رہے ہو. کتنی بیوقوفی. تو ایسا بندہ بھی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے علماء میں سے مفتی طارق مسعود اتنے بڑے ہو کر بھی اور اس چیز کو مان لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اور غیر مقلد عاقل کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.